مہینے کی لائبہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور اس کے رونے کی آواز سے میرا دل بیٹھا ہی چلا جا رہا تھا۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور میری بچی تو صرف 6 مہینے کی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سینہ پیٹ لوں اور ایسی دعا مانگوں کہ عرش تک ہل جائے، لیکن نہ جانے کیوں میری دعاؤں میں وہ تاثیر ہی نہ رہی تھی جو قبولیت کا درجہ پاتی۔ لائبہ بھوک سے بلک رہی تھی اور اسے ایسے بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھ پر آسمان گرا دیا ہو۔ ایک وقت پر تو میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ میں اپنی بچی کی چیخیں نہ سن سکوں، لیکن اس کی آواز تو میرے دماغ کی نس پھاڑ رہی تھی۔ ماں تو بنا دیکھے بھی اولاد کا دکھ سمجھ جاتی ہے، اور میری بچی تو میری آنکھوں کے سامنے جس کا پیٹ بھوک کے مارے کمر سے جا لگا تھا اور رو رو کر حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، اسے اس طرح دیکھ کر میرا جی چاہا کہ کہیں سے تھوڑا سا زہر مل جائے اور میں اس کی اور اپنی زندگی کو یہیں تمام کر دوں، تاکہ ساری زندگی ہمیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ جینا پڑے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے، مگر ان آنسوؤں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ آنسو تو نہ جانے کتنے عرصے سے میری آنکھوں میں ایسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب ضبط کے بندھن ٹوٹتے تو یہ آنسو بھی بارش کی مانند گرتے اور مٹی میں مل کر کہیں کھو جاتے۔ شاید یہی میرا نصیب تھا، اور بڑی بد نصیب تھی میں جو اپنی اکلوتی اولاد کو زندگی کی ضروریات بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اگر ہمارے حالات اچھے نہیں تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ اگر میری زندگی کا ساتھی بے حس تھا تو اس میں معصوم بچے کی تو کوئی غلطی نہ تھی، لیکن گن کے ساتھ تو گھیو بھی پستا ہے، اور وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ حالات کی چکی میں پس رہی تھی۔ وہ 6 ماہ کی معصوم سی بچی تھی، اسے تو دنیا کی سمجھ تک نہیں تھی، اور وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی بھوک جیسی اذیت کو جھیلنے پر مجبور تھی۔ نہ اپنوں کو ہماری پرواہ تھی، نہ پرائیوں کو ہم سے کوئی غرض۔ میرا بس چلتا تو میں اپنا پیٹ کاٹ کر اس کا پیٹ بھر دیتی، لیکن میں تو خود کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ کہیں سے کوئی سوکھی روٹی مل جاتی تو میں اسے پانی میں بھگو کر کھا لیتی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اسے اپنا دودھ دینے میں ناکام تھی، اور ڈبے والا دودھ اسے پلانے کی میری اوقات نہ تھی۔ دوپہر سے روتے روتے رات تک لائبہ کا حلق تک سوکھ چکا تھا۔ میں نے پانی کے کچھ قطرے اس کے حلق میں ڈال دیے تھے، لیکن بھوک بھلا پانی سے کہاں مٹ سکتی تھی، اسی لیے ہر تھوڑی دیر بعد وہ سسک سسک کر رونے لگ جایا کرتی اور روتے روتے سو جاتی۔ جب رات کے 10 بجے میرا شوہر واصف میرے گھر میں داخل ہوا تو میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میرا صبر، میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بے حس شوہر سے کہا کہ مجھے کہیں سے بھی بچی کے لیے دودھ لا کر دے دو، وہ بہت بھوکی ہے اور صبح سے رو رہی ہے۔ مجھ پر نہ صحیح اپنی اولاد پر تو رحم کر لو۔ تمہارے پاس اپنے نشے کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن بچی کا دودھ نہیں لا سکتے۔ میری بات سنتے ہی واصف نے ایک زوردار لات میرے پیٹ پر ماری اور نشے میں دھت نفرت سے کہنے لگا، تو نے تو میرا گھر آنا ہی مشکل کر دیا ہے۔ بس گھر میں داخل ہونے کی دیر ہوتی ہے، تیری فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تیری نظر تو ہر وقت میری جیب پر رہتی ہے۔ ایک تو بیٹی پیدا کر کے اسے مجھ پر بوجھ بنا دیا ہے، اور اب اس کے دودھ کے لیے رونا ڈال کے رکھتی ہے۔ جا نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسے۔ ویسے تیرے بچے کے دودھ کے لیے تجھے کیا لگتا ہے کہ فری کا دودھ مل جائے گا؟ پتہ بھی ہے دودھ کا ایک ڈبہ کتنا مہنگا ہے، اور میں اسے تیری بیٹی پر ضائع کر دوں؟ بیٹا ہوتا تو میں کچھ سوچتا بھی، لیکن میں اس پرائی پر کیوں پیسے ضائع کروں؟ مجھے پیچھے کی طرف دھکیلتا واصف بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ شراب کے نشے میں چور تھا اور شاید پوری طرح اپنے حواسوں میں بھی نہیں تھا۔ اس کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرے غصے میں اسے جھنجھوڑ ڈالا اور کہا کہ میں تو بھوک برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ 6 مہینے کی بچی نہیں کر سکتی۔ تم کیسے باپ ہو؟ بیٹا ہو یا بیٹی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اولاد تو تمہاری ہے نا۔ واصف جو آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا بستر سے اٹھ بیٹھا اور میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے کہنے لگا کہ زیادہ بک بک نہ کر، اولاد تو بھی اپنے ماں باپ کی تھی، پھر تیرے ماں باپ نے کیوں خالی ہاتھ تجھے میرے حوالے کر دیا؟ انہیں کیوں تیرا خیال نہ آیا؟ جہیز میں پھوٹی کوڑی تک تو نہیں لی تم نے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تیری اور تیری اولاد کی فرمائشیں پوری کر دوں۔ تجھ سے شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہو گیا جو اپنی کمائی پر میں لوٹا دوں؟ واصف نے ایک دفعہ پھر مجھے دھکا دیا اور خود اوندا ہو کر سو گیا، اور میں اپنی جگہ بے بس کھڑی رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ نشے کی حالت میں بے ہوش ہو چکا ہے، اور صبح سے پہلے اسے ہوش نہیں آنے والا۔ ہر رات ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ نشے میں دھت گھر آتا، مار پیٹ کرتا، چیختا چلاتا اور سو جاتا۔ ہم سارا دن کیسے کاٹتے تھے، ہماری کیا ضروریات تھی، واصف کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے تو بس ایک ہی بات معلوم تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے جہیز کے نام پر صرف چند ہی چیزیں دی تھیں جو کہ ہرگز بھی قیمتی نہ تھیں، اور یہی میرا گناہ تھا۔ اس پر بیٹی پیدا کر کے میں نے اسے بھی بڑا گناہ کر دیا تھا، اور میں واصف کی نظروں میں مجرم بن چکی تھی۔
آدھا گھنٹہ ایسے ہی پریشانی میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے گزر گیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، میں کب تک یوں ہی اپنی اولاد کو بلکتا دیکھ سکتی تھی؟ واصف تو لائبہ کی چیخوں سے بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا وقت ضرور آتا ہے جو وہ بنا سوچے سمجھے کوئی بڑا فیصلہ کر لیتا ہے، اور آج میری زندگی میں بھی وہ وقت آ گیا تھا جب میں نے اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے آنسو رگڑ کر پونچھ ڈالے، کیونکہ میں ساری زندگی بہت آنسو بہا چکی تھی۔ ایک بیٹی، ایک بیوی تو حالات کا ستم سہ کر اپنے آپ کو مار سکتی تھی، لیکن ایک ماں اپنی اولاد کو کسی صورت تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، پھر چاہے اسے اپنا آپ ہی کیوں نہ داؤ پر لگانا پڑتا۔ جو کام ایک بیٹی، ایک بیوی نہ کر سکی تھی، وہ کام ایک ماں کر سکتی تھی، اور میں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے وہ قدم اٹھا لیا جو میری تربیت، میری فطرت کے خلاف تھا۔ میں نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور میک اپ کے نام پر موجود واحد سرخی کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر مل لیا۔ میں گوری چٹی اور خوبصورت تھی، اگرچہ سخت حالات کی وجہ سے میں کچھ ڈھل گئی تھی، لیکن میری خوبصورتی اب بھی بے دام تھی۔ ایک سرخی ہی میرے حسن کو مزید سنہرا کر رہی تھی۔ میں نے چادر اٹھا رکھ کر اپنے وجود کے گرد لپیٹی، ایک نظر روتی ہوئی لائبہ پر ڈالی اور دوسری سرسری نگاہ آئینے پر۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو ایک ماں صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر کر سکتی تھی۔ میں گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، کیونکہ میں روتی ہوئی لائبہ کو بے سہارا گھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ شخص جو بستر پر پڑا سو رہا تھا، جو صرف کہنے کو ہمارا محافظ، ہمارا سہارا تھا، اسے صبح سے پہلے ہوش نہیں آنے والا تھا۔ تیز تیز چلتے میں گلی کے دوسری طرف بنے میڈیکل سٹور پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں کوئی 24 یا 25 سال کا جوان لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسی مسکراہٹ چہرے پر سجائی کہ وہ چونک گیا۔ میں نے اپنے لہجے میں محبت کی چاشنی سمولی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے ایک دودھ کا ڈبہ دے دے، پیسے میں بعد میں چکا دوں گی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے حسن سے اسے زیر کر چکی تھی۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، پیسوں کی کیا بات ہے، آپ ایسے ہی دودھ کا ڈبہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دودھ کا ڈبہ میری طرف بڑھایا اور ساتھ ایک فون نمبر بھی تھما دیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے فارغ ہو کر فون کر لیجئے گا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے مسکرا کر کہہ دیا کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے، تو اس نے ایک بیلنس کارڈ بھی میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، جب بھی دودھ کے ڈبے کی ضرورت ہو اسی وقت میرے پاس آ جایا کریں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی سے محسوس ہوئی۔ اب کم سے کم مجھے اپنی بیٹی کے دودھ کے لیے پریشان تو نہیں ہونا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ میں اسے ضرور فون کروں گی اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور تواتر سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط راستے پر قدم رکھ چکی ہوں۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی اور ایک جوان لڑکے کو خود تک آنے کا راستہ دے چکی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ نہ ہی میں بے وفا تھی اور نہ ہی بد کردار، لیکن اولاد کی محبت نے مجھے اس دلدل میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنی 6 مہینے کی بیٹی کو بھوک سے تڑپتا اور مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گھر آ کے جیسے ہی میں نے لائبہ کو دودھ دیا تو ایسے لگا کہ جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس کا رونا دھونا ختم ہو گیا تھا اور دودھ پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر اپنی اس بے بسی اور ذلت بھری زندگی پر رو پڑوں، لیکن اب مجھے رونا نہیں تھا بلکہ حالات سے لڑنا تھا، کیونکہ اب میرے ساتھ ایک بچی کا ساتھ تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے چھوٹا سا فون اٹھایا اور بیلنس لوڈ کر کے اس لڑکے کو فون ملا دیا جس کا نام اظہر تھا۔ وہ تو جیسے میرے فون کا ہی انتظار کر رہا تھا، اور پھر ساری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی رہی۔ وہ باتیں جو ہر لڑکی، ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، وہ باتیں میں ایک غیر مرد سے کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اس مقام تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ بھوک بڑی ظالم شے ہے۔ یہ انسان کو ہر وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کے بارے میں شاید انسان سوچنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے بھی ساری رات ایک غیر مرد کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتے گزار دی تھی، اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا چلا گیا۔ اور میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی
کہ میرا شوہر دیکھ رہا تھا کہ میری بچی کے پاس پینے کے لیے دودھ آ گیا ہے۔ پھر میں کچھ کھانے کو راشن بھی دے گیا ہے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا یہ سب آیا کہاں سے ہے۔ اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ کس قدر بے غیرت اور ڈھیٹ ہے جسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ اسے تو سکون ہی ہو گیا تھا۔ میں اب دودھ کے لیے اس کے پیچھے روز روز شور نہیں مچاتی تھی، بلکہ وہ آتا تو ایسے ہی نشے میں بستر پر گرتا اور سو جاتا۔ وہ پوری طرح ہماری ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو کر پرسکون ہو گیا تھا، اور میں ہر رات ایک غیر مرد سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں ان سب چیزوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا تھا، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کو پھلتا پھولتا دیکھا اور اس کی صحت میں فرق پڑنے لگا تو میں صحیح اور غلط کی سوچ سے آزاد ہو گئی اور وہ کرنے لگی جس سے میری بیٹی کو اذیت نہ کاٹنی پڑے۔ مجھے لگا تھا کہ زندگی ایک ایسا مقام پر آئے گی جہاں سب کچھ ٹھہر گیا ہے۔ میں سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں گزار دیتی اور رات دیر تک اس کے میڈیکل والے سے فون پر بات کیا کرتی۔ لیکن زندگی انجماد کا نام تو نہیں ہے، زندگی تو اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اور کچھ ہی دنوں میں میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا۔ ایک رات میرا شوہر واپس گھر لوٹا تو وہ نشے میں نہیں تھا بلکہ غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے گھر کا سامان توڑ ڈالے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اپنے آپے سے ہی باہر ہو گیا تھا۔ اس کا یہ رویہ روپ دیکھ کر میں نے ننھی لائبہ کو سینے سے لگا لیا اور سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جب وہ بہت سا سامان توڑ چکا اور اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ میرے قریب آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ ریشم پیسے نکال۔ اس کی بات سن کر میری جان نکل گئی اور میں نے گھبرا کر کہا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے واصف، میں تو خود چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی ہوں۔ واصف نے ایک دم ہی مجھے میرے بالوں سے پکڑ لیا، لائبہ کو میری گود سے اتار کر فرش پر پھینک دیا اور غصے سے کہنے لگا کہ زیادہ بکواس نہ کر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو راتوں کو اپنے یار سے باتیں کرتی ہے اور اسے خوب پیسے وصول کرتی ہے۔ یہ دودھ کا ڈبہ، یہ راشن ایسے ہی تو نہیں آ گیا، آج مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو بہت پارسا بن رہی ہے، چل پیسے نکال۔ واصف کے لفظوں نے میرے کانوں سے دھواں نکال دیا تھا۔ کیسا شوہر تھا جو جانتا تھا کہ میں ہر رات ایک غیر مرد سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی خاموش تھا، اور آج جب اسے پیسے کی ضرورت تھی تو اپنے مطلب کے لیے اس بات کو استعمال کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے واصف سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو کبھی اس سے دودھ کا ڈبہ لے آتی ہوں تو کبھی ضرورت کا کچھ سامان، میں نے آج تک کبھی اس سے پیسے نہیں لیے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ چل، آج تک نہیں لیے نا تو آج لے لے، مجھے نشے کے لیے پیسے چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں۔ روز میرا دوست شاہد مجھے خود شراب پلا دیا کرتا تھا، لیکن آج میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نے ایک ہکلاتے ہوئے واصف سے کہا کہ میں کیسے اس سے پیسے مانگ سکتی ہوں، وہ مجھے ہرگز بھی پیسے نہیں دے گا۔ میں اس سے فون پر بات کرتی ہوں اور بدلے میں وہ میری ضروریات کی کوئی نہ کوئی چیز دے دیا کرتا ہے، لیکن وہ مجھے پیسے تو نہیں دے گا نا۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ جہیز میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں لائی، کم سے کم تیری خوبصورتی سے ہی میں کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے لائبہ کو وہیں چھوڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، اس لیے میں اس کی منتیں کرنے لگی مجھ پر رحم کھائے۔ شوہر ہونے کے باوجود وہ کیسے آدھی رات کو مجھے کسی غیر مرد کے پاس لے جا سکتا ہے۔ جب میرا شور حد سے بڑھا تو اس نے پلٹ کر ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ اب تیری آواز نہ آئے ورنہ طلاق دے کر تجھے تیرے فقیر ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں گا، پھر ساری زندگی اپنی بیٹی کو لے کر ان کی دہلیز پر بیٹھے رہنا۔ طلاق کا لفظ سن کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت مشکل سے مجھے رخصت کیا تھا اور انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ میں اپنے شوہر کے گھر ہوں۔ اگر میں واپس طلاق لے کر لوٹتی تو میرے ماں باپ شاید اس صدمے کو کبھی برداشت نہ کر پاتے۔ میرا شوہر مجھے گھسیٹتا ہوا میڈیکل سٹور پر پہنچ گیا اور میڈیکل والے کو کہا کہ وہ آج کی رات مجھے رکھ لے اور اسے کچھ پیسے دے دے۔ میرے شوہر کی بات سن کر میڈیکل والا کھل کر مسکرایا اور میرے شوہر کے ہاتھ میں 2000 روپے دے دیے۔ واصف نے مجھے میڈیکل کے اندر دھکیل دیا۔ یہ سب دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے زبردستی یہاں چھوڑ کر واپس لوٹ گیا تھا اور میڈیکل والے نے اندر سے دکان کو تالا لگا لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے بتایا کہ میں کس مجبوری میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، نہ ہی بد کردار ہوں، بس میری مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میری 6 مہینے کی بچی کیسے بھوکی تھی اور میرا شوہر شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ میں نے زار و قطار ہوتے ہوئے اسے اپنی مجبوریاں سنائیں کہ شاید اسے مجھ پر رحم آ جائے۔
میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو ریشم، میں نے تمہیں یہاں کسی غلط کام کے لیے نہیں روکا ہے، تم میڈیکل کے اسٹور روم میں چلی جاؤ، میں وہیں آ کر تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں روکا ہے۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی میں ڈرتے ہوئے اسٹور روم میں چلی گئی اور وہاں جا کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دکان والا جس کا نام اسد تھا میرے پیچھے چلا آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اسی لیے تمہیں یہاں روکا ہے، یہ دو عورتیں جو کام کر رہی ہیں تمہیں بھی وہی کام کرنا ہے۔ میں نے گھبرا کر میڈیکل والے کو دیکھا تو وہ مسکرا کر مجھے سارا کام سمجھانے لگا۔ جیسے جیسے اس نے مجھے ساری بات سمجھائی مجھے لگا کہ کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ دو عورتیں سر جھکائے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھیں اور میڈیکل والا چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح خاموشی سے ساری رات یہی کام کروں۔ وہ مجھے ان دونوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ دونوں عورتوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ جسم فروشی سے تو بہتر ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، کم از کم اس میں ہماری عزت کا تماشا تو نہیں لگتا۔ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ہم یہ کام کرتے ہیں اور صبح میڈیکل والا ہمیں پیسے دے دیا کرتا ہے، ہمارے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے اور ہمارے شوہر ہمیں مارتے پیٹتے بھی نہیں ہیں۔ بہت مختصر سی بات کر کے وہ دونوں پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی اور میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری 6 مہینے کی بچی کا وجود لہرا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں۔ بس کچھ ہی لمحے لگے مجھے فیصلہ کرنے میں اور میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہ گندا اور گھنونا کام ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ یہ کام تو مجھے جسم فروشی سے بھی زیادہ گندا لگ رہا تھا۔ میں ان دونوں عورتوں کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی اور موقع دیکھتے ہی میں نے چپکے سے پولیس کو فون لگا دیا اور ساری بات انہیں بتا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں پولیس نے چھاپا مارا اور سب کچھ بے نقاب ہو گیا۔ میڈیکل والے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری جان لے لے، لیکن میں اپنے اس قدم سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ میں نے وہ کیا تھا جو مجھے صحیح لگا تھا۔ وہ میڈیکل والا ایک بہت بڑے مافیا کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے اصلی دوائی پتوں سے نکال کر ان کی جگہ جعلی اور نقلی گولیاں بھر دوں۔ یہ علاقہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کا تھا اور یہاں کسی کو بھی دواؤں کے نام پڑھنے نہیں آیا کرتے۔ میڈیکل والا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر نقلی اور جعلی دوائیاں فروخت کر رہا تھا۔ وہ اس گندے کام سے لاکھوں روپے کما رہا تھا اور میں سے چند ہزار روپے وہ یہاں کام کرنے والی عورتوں کو دے دیا کرتا۔ وہ عورتیں خود بھی ان پڑھ تھیں، اس لیے اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائی۔ ان کی اس حرکت سے کتنے ہی معصوم بچوں کی جان بھی جا سکتی تھی۔ پڑھی لکھی تو میں بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن عقل اور شعور رکھتی تھی اور اس بات کی مجھے سمجھ تھی کہ اس عمل سے کتنی زندگیوں کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، اور اسی لیے میں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے نہ صرف اس میڈیکل والے کو گرفتار کیا بلکہ میں نے اپنے شوہر کی بھی کمپلین درج کروا دی تھی اور اسے بھی حوالات کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا۔ میری غریبی، مجبوری اور بہادری کو دیکھتے ہوئے پولیس کے ایک اعلیٰ حکام نے مجھے پولیس میں ہی ایک نوکری دے دی تھی اور آج میں پولیس کی وردی پہنتی ہوں۔ کلرک کی ہی صحیح لیکن عزت کی نوکری تو کرتی ہوں اور اپنی بچی کو بھی اچھی تربیت دے رہی ہوں۔ میری ایمانداری کا نتیجہ میرے سامنے تھا کہ مجھے عزت کا روزگار مل گیا اور روز روز کی بے حیائی سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بار بار معافی مانگتا ہے، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے بہت اذیت بھری زندگی گزاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حوالات سے باہر آتے ہی واپس اپنی پرانی روش پر آ جائے گا، اسی لیے میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں نے چند پیسوں کے عوض اپنے ضمیر کو فروخت کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ انسانیت کو بچایا جائے اور خدا نے مجھے اسی بات کا انعام دیا ہے۔ آپ کے آس پاس بھی لوگ ایسے ہی 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے کسی بھی غلط فعل کی خبر ہو تو پولیس کو اطلاع ضرور دیں۔ اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائیں تاکہ ہمارے بچے اور آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکیں، ورنہ یہ مافیاز تو ہمیں زمین کے اندر اتار کر بھی سکون نہیں لیں گے۔